أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ ان کے لیے ہے ثواب بڑا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاب دردناک۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز۔ شروع صورت میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا۔ ان آیات میں معجزہ قرآن سے اس کا اثبات ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، اور اس طریقے کے ماننے نہ ماننے والوں کی جزا و سزا بھی بتلاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، اور بعض انسان جیسے کفار ہیں برائی یعنی عذاب کی ایسی دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا کی جاتی ہے، اور انسان کچھ طبعاً ہی جلد باز ہوتا ہے۔ معارف و مسائل۔ قرآن پاک جس طریقے کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوام کہا گیا ہے۔ اقوام کی تفسیر یہ ہے وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور خطرات سے خالی بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں۔ اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستے کو دشوار یا پرخطر سمجھنے لگے، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے، وہی ہے اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے۔ خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں، وہ اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا۔ شاید اسی مناسبت سے مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں ذکر فرمایا، انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرما لے تو یہ برباد ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعا کو فوراً قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لیے سخت مضر تھی، اور آیت کے آخری جملے میں انسان کی طبعی کمزوری کو بطور ضابطے کے بھی ذکر فرمایا
کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے، سرسری نفع و نقصان پر نظر رکھتا ہے، انجام بینی اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے، فوری راحت چاہیے تھوڑی ہو اس کو بڑی اور دائمی راحت پر بھی ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کمزوری کا بیان ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعے کے متعلق قرار دیا، وہ یہ ہے کہ نضر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی یا اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا اور کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اس صورت میں انسان سے خاص انسان یا جو اس کے ہم تبع ہو مراد ہوگے۔ ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے جو انسان کے اپنے واسطے نقصان دہ ہو، اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ انسان جلد باز ہے۔ دیکھو انسان بہت گڑبڑی کرتا ہر کام کے اندر، کیا کرتا بولو؟ گڑبڑی، بس جلدی نفع ہونا نقصان نہیں ہونا۔ دیکھو گڑبڑی انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کوئی بھی کام کرو مستقبل کا سوچ کے کرو، دور اندیشی، کیا بولتے اس کو؟ دور اندیشی۔ اب ایک انسان ہے، ایک دکان کھول لیا، اب دکان اچھی چلنے لگی ہے تو فوراً دوسری دکان کھول لیتا ہے، تو اس میں اندر ہو جاتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ پہلے یہاں پر اچھا جم جاؤ اچھے طریقے سے، اس کے بعد اگلا سوچو۔ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم یہ ہم سب کے واسطے اللہ کا ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم بزرگان دین ہم سب کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ قرآن کریم ہم سب کے واسطے آب حیات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جن لوگوں نے قرآن کریم کے ہدایت نامے پر عمل کیا، حکم ربانی پر اپنی زندگی کو چلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں کامیاب کیا۔ بات سمجھ گئے؟ تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک جو صحابہ کرام پہنچے ہیں، اسی قرآن کے برکات سے پہنچے ہیں۔ کہاں اونٹوں کے چرانے والے، کہاں بکریوں کے چرانے والے، کہاں پتھروں کو خدا سمجھنے والے، کہاں اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، کہاں وراثت کا مال کھانے والے، کہاں یتیموں کا حق دبانے والے۔ اللہ اکبر۔ کہاں اپنا نشانہ صحیح ہے یا غلط ہے، اپنے غلام کی آنکھ میں تیر چلانے والے۔ ایک مرغی پر کئی سال تک جھگڑا کرنے والے، ایک مرغی کھیت میں آئی، اس پر کئی سال تک جھگڑا کرنے والے، لیکن جب دامن رسول میں پہنچے ہیں اور غلام رسول میں پہنچے ہیں اور قرآن پاک ہدایت نامے کو سینے سے لگایا اور سر پر رکھا، پھر اللہ نے انہی کے بارے میں کہا کہ میرے محبوب آپ کا ہر صحابی جنت میں جائیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جدھر گئے دنیا نے ان کا استقبال کیا۔ صحابہ بہت لمبی تقریر نہیں کرتے تھے، وہ صرف قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ حضرت نے مکہ المکرمہ کے سرزمین پر لوگوں کو صرف قرآن پڑھ کے سنایا، مدینہ کے سرزمین پر لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ عمر بن خطاب جو اسلام لائے ہیں، اسی قرآن کی آیتوں کے ذریعے اسلام لائے ہیں۔ بات سمجھتے ہو؟ فاطمہ بنت خطاب قرآن تو پڑھ رہی تھی، سورہ طٰہٰ، جب عمر بن خطاب نے قرآن کی آیتیں سنی دل بدل گیا۔ بات سمجھ گئے؟ صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے بہت لمبی تقریر نہیں کی، قرآن پڑھ کے سنایا۔ جانی دشمن جو دین میں آپ کو مارتے تھے، مارتے مطلب آپ جہاں گفتگو کرتے تھے آپ کو جو ہے پیچھے سے کنکریاں مارتے تھے،
آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے، لیکن یہی لوگ حضرت جب رات میں قرآن کعبۃ اللہ میں پڑھتے تو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ یہی لوگ، جب قرآن ہدایت نامہ ہے، اللہ کی قسم جن لوگوں نے قرآن کریم کو ہدایت نامہ سمجھا، اس پہ عمل کیا، اللہ نے ان کی دنیا بنائی، اللہ نے ان کا دین بنایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن پاک یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے کوئی کتاب کے لوگ حافظ نہیں ہیں، لیکن آپ کو قرآن کریم کے لاکھوں بچے حافظ مل جائیں گے۔ جہاں 90 سال کا بوڑھا آپ کو حافظ ملے گا، تاریخ انسانیت کے اندر وہی 5 سال کا بچہ بھی آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ جہاں آپ کو 96 سال کا بوڑھا اس عمر میں حفظ کرتے ہوئے نظر آئے گا، تو آپ کو 7 سال کی عمر کے اندر ایک معصوم بچہ بھی قرآن پاک حفظ کرتے نظر آئے گا۔ یہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے خداوند قدوس کا، لوگوں اس میں عمر کی قید نہیں ہے، آپ کا شوق آپ کو حافظ قرآن بنائے گا۔ کیا بنائیں گے برو؟ دل میں تمنا، دل میں شوق ہو، اے اللہ یہ ہدایت نامہ میرے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ ایک دن آئیں گا یہ ہدایت نامہ آپ کے سینے میں نور کی شکل میں منتقل ہوگا۔ تو قرآن سراسر ہدایت ہے سبھی کے واسطے۔ قرآن نے ہدی للمتقین کہا، ہدایت ہے متقین کے واسطے، اور قرآن پاک پورے عالم کے واسطے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں۔ جو بھی قرآن پاک پر عمل کریں گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہی وہ قرآن کریم ہے جن کے ذریعے اللہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہی تو قرآن ہے جس کو خود اللہ نے پڑھا۔ اللہ نے تکلم کیا تو قرآن کریم کو خود اللہ نے پڑھا ہے۔ ایسی چیز ہے، تورات کو اللہ نے نہیں پڑھا ہے، انجیل کو بھی نہیں پڑھا ہے، زبور کو بھی نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو قرآن کریم کو پڑھا۔ بات سمجھ گئے؟ اور حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں گے۔ تو بزرگان دین اتنا بڑا ہدایت نامہ ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی بولو ضرورت نہیں جی۔ جب دل نہ لگے تو قرآن پڑھ لیا کرو، آپ کے دل میں خوشی کا جھونکا آ جائے گا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں دل نہ لگے تو قرآن پڑھا کرو، جی نہ لگے تو قرآن پڑھو، رات کی تنہائی میں قرآن پڑھو، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ قرآن کریم ہدایت نامہ، ہر ایک گھر میں قرآن کریم پڑھنے والی خاتون موجود ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر قرآن کریم پڑھنے والے بچے موجود ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم کچھ کریں نہ کریں، کم از کم اپنی نسل کو قرآن کریم پڑھنے والا بنا دیں۔ آپ کے ہمارے وفات کے بعد یہی معصوم بچے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر ہم نے ان کو قرآن کریم نہیں پڑھایا تو یاد رکھو ہمارے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، جیسے اوروں کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ٹیچر انجینئر بن گئے لیکن مرنے کے بعد آپ پر کبھی سورہ فاتحہ بولو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہدایت نامے کو گھروں میں عام کرو، اور ایک دم عام بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں سالوں کے محنت لگتی ہے۔ بولو کیا لگتی ہے؟ ایک دور تھا ہر گھر سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے۔ مدینہ پاک کا ایسا دور تھا کہ ہر گھر کے کیواڑوں سے اور کھڑکیوں سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ رات کے حصوں کے اندر معلوم پڑتا کوئی جوان بچی قرآن پڑھ رہی تھی، معلوم پڑتا کوئی بوڑھی خاتون قرآن کریم پڑھ رہی تھی، اور لوگ پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہدایت نامہ پڑھتے رہیں۔ بات سمجھ گئے؟ پڑھتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ حضور نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو تو رو، کیا کرو؟ قرآن میں جہنم بھی ہے، قرآن میں جنت بھی ہے۔
جہنم کی آیت پڑھ کے رو، جنت کی آیت پڑھ کر خوش ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھنے والے بنیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم سمجھنا ہے تو اس پر محنت کرنا پڑیں گی۔ بولو کیا کرنا پڑیں گی؟ جی بیٹھے بٹھائے کوئی چیز بولو حاصل نہیں ہوتی ہے، اگر حاصل ہوتی ہے تو محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو بزرگان دین، قرآن کریم میں ہدایت نامہ ہے۔ ہمارے دین کی شروعات قرآن پاک سے ہو۔ بولو کیسے ہو؟ ہمارا رات کا ختم قرآن پاک پر ہو، ہم سونے لگے تو آیت الکرسی ہمارے زبان پر ہو، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص اور سورہ کافرون ہمارے زبان پر ہو، اور پہلا کلمہ ہمارے زبان پر ہو۔ اٹھنے لگو تو سونے کی دعا پڑھ لو، اٹھنے کی دعا پڑھ لو، تازہ وضو کر کے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ دین کی شروعات سورہ یاسین سے ہو۔ کیسے بولو؟ حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، اللہ سورہ یاسین کے برکات سے شاید ان کو معاف کر دے۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم بزرگان ایسا ہدایت نامہ ہے، جہاں پڑھا جائے گا اس گھر میں خوشیاں آئیں گی، شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات دفع ہو جائیں گے، اور ہدایت نامہ آپ کے پڑھنے سے صرف آپ تک ہی محفوظ نہیں رہے گا، آپ کے آس پاس پڑوسی گلیوں کے اندر اس کی برکات لوگ محسوس کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں؟ تو کب قبول کر رہے ہیں؟ ان کو انگریزی کا قرآن پیش کیا جا رہا، ان کو ہندی میں قرآن کریم دیا جا رہا، وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، وہ سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک یورپین لڑکی برہنہ حالت میں کار سے گزر رہی تھی اور کسی گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یورپین لڑکی شراب کی حالت میں بائے کار وہاں سے گزر رہی تھی۔ جیسے قرآن کی آواز سنی، کار کو بریک کیا، اس گھر کو کھٹکھٹا کر کہا کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت۔ اس نے کہا زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا ہے جو قرآن کی آیتیں سن کر ملا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھا دو۔ کہا گیا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس دوشیزہ خاتون نے کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئی، صحیح لباس پہنا اور قرآن کریم پڑھنا سیکھا۔ تو اس کا اپنا بیان ہے، زندگی میں شراب پی کبھی سکون نہیں ملا، زنا کتنا کیا کبھی سکون نہیں ملا، اتنا میں نے زنا کیا کہ اپنے آپ کو برہنہ کر لیا، لیکن قرآن کی ایک آیت سے مجھے ایسا سکون ملا ہے، ایسا سکون مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ ہدایت نامہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، لیکن ہر گھر میں کھلتا نہیں ہے۔ جی ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے، حضور کو مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے، حضور پاک کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ قرآن ہر گھر میں موجود، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ عید کے موقع پر اور شادی بیاہ کے موقع پر گھر کی صفائی ہوتی ہے، تب اس میں قرآن نکلتا ہے اور اس کو جھاڑ پھونک کر کے پھر اس کو واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ یہی قرآن قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے شکایت کریں گا، یا اللہ نبی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو سب سے پیاری وہ زبان جس پہ قرآن کی آیتیں جاری ہو۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں وہ زبان کتنی پیاری ہو جس پر قرآن کی آیتیں جاری ہو، وہ دل کتنا سہانا ہے جس میں قرآن موجود ہے۔ تو قرآن کریم زندگی کا مقصد بناؤ۔ دیکھو اس عاجز و فقیر کی بات اگر آج ہلکی لگ رہی ہے، یقیناً ہلکی لگنا بھی چاہیے، بولنے والا چھوٹا موٹا بندہ ہے، لیکن بات تو بڑی ہو رہی ہے، لیکن قبر میں احساس ہوگا کہنے والے نے صحیح کہا تھا۔ ابھی احساس ہو مت ہو، جی کوئی عمل کرے نہ کرے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے،
جی لیکن قبر میں احساس ہوگا کہنے والے نے صحیح کہا تھا، اور جو بھی کہا تھا تول کر کہا تھا۔ میں سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین، میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں، قرآن کریم ہی ہمارے واسطے ہدایت نامہ ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، قرآن کس نے اتارا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین کے ذریعے۔ کس پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ کے قلب اطہر اور زبان مبارک سے اس امت کو ملا ہے۔ بولو ملا کہ نہیں ملا ہے؟ تو بزرگان دین، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ قرآن کریم کو ہدایت نامہ سمجھیں، اور اپنے گھر پہ جانے کے بعد بسہولت حکمتاً اور مصلحتاً کو سمجھائیں کہ صبح کے وقت میں گھر میں چائے بنے نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر درست ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہر گھر کی خاتون قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی صورت قرآن پاک کھول کے پڑھے، کوئی نہ کوئی صورت، جی زبانی نہیں کھول کے پڑھے۔ کھول کے پڑھنے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہر بہن سے، بیوی، ماں، سب سے کہو، کچھ نہیں پڑھتے آتا ہے تو کم از کم صرف قرآن کھول دو، خالی قرآن کھول دو۔ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، سچا ہے، تو سچا ہے، تیرے نبی سچے ہے، بس اتنا تو کہہ دو۔ انشاءاللہ اس کے برکات آپ گھر میں دیکھو گے، جھگڑے خدا حافظ ہو جائیں گے، فتنے دب جائیں گے، بے برکتی برکت میں تبدیل ہو جائیں گی، بات سمجھ گئے؟ نفرت محبت میں بدل جائیں گی۔ آج حال یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، تو بزرگان دین ہم کہیں کے نہیں رہے، ہم فٹ بال ہو گئے، جو چاہے ہمیں لاش سے مارتا ہے۔ تو ہمیں عزتیں ملیں گی اسی قرآن کریم کے ذریعے، ذلت ملیں گی اسی قرآن کریم کے۔ ذلت کیوں ملیں گی؟ ہم نے اگر قرآن کو چھوڑ دیا، گھر میں ایسے ہی بند رکھا، ٹی وی روزانہ آن ہوتے رہی، موبائل روز بجتا رہا، میسج روز آتے رہے، اخبارات آپ کے گھر میں کھلتے رہے، اور نہیں کھلا تو قرآن کریم نہیں کھلا، کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ اسلاف جن کی صبح کی شروعات مصلوں سے اور قرآن کریم سے ہوا کرتی تھی، آج انہی کی اولاد ہے جن کی صبح کی شروعات اخبارات سے ہوتی ہے۔ دل کھن کے آنسو روتا ہے۔ اس امت کو اتنا عظیم تحفہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی برکات سے ملا ہے، اس امت نے اس عظیم تحفے کو گما دیا، کھو دیا، تب یہ امت جا کر اللہ نے اس امت کو بھی کھو دیا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ ورنہ کیا مجال کہ مسلمانوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ جب تک ہم قرآن کریم پر تھے کہ دنیا میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن جب سے اس امت نے قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا، شادی بیاہ کے موقع پر دینے کا کام سمجھا، تو تب سے ہر آئے دین ظالم اور جو ہے کفار مسلمانوں پہ برس پڑے، جو چاہے بول رہے، جب چاہے جو چاہے کر رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، صرف ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آج ہمیں موبائل سے کتنی محبت ہے، سوتے تو موبائل، اٹھتے تو موبائل، کھاتے ہیں تو موبائل، جی کسی سے گفتگو ہو رہی موبائل ہاتھی میں ہے، جی تو آج دنیا موبائل کی دیوانی ہوگی، اور ہم دیوانے قرآن پاک کے ہونا چاہیے۔ بولو کس کے ہونا چاہیے؟ اٹھتے تو قرآن، سوتے تو قرآن پاک، جاگتے ہیں تو قرآن پاک، اور جو گفتگو کریں گے وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ میں سمجھ گئی؟ تو یہ ہمارا عظیم سرمایہ ہے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس ہدایت نامے پر چل کر منزل مقصود پہ اللہ پہنچا دے۔ اگر ہم اس ہدایت نامے پہ چلیں گے تو یقیناً بزرگان دین ہم انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ منزل کے جستجو میں کیوں پھر راہ راہی، منزل کے جستجو میں کیوں پھر راہ راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ ہمیں اتنا عظیم بننا ہے کہ جنت ہمیں پکارے، ہمیں اتنا عظیم بننا ہے کہ منزل ہمیں انشاءاللہ پکارے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم عظیم بنیں گے تو قرآن پاک کو جب تک ہم سینے سے نہیں لگائیں گے
سر پر نہیں رکھیں گے، زبان سے ادا نہیں کریں گے اور سینے کے اندر محفوظ نہیں کریں گے تو ہم عظیم نہیں بن سکتے ہیں۔ عظیم بننا ہے تو جنت میں جانا ہے، تو اسی قرآن پاک پر عمل کیجئے۔ آئیے اثر نو اپنے محبوب رب سے ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم پڑھیں گے۔ بول پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں پڑھنا آتا ہے، خالی کھول کے دیکھو، کہو اللہ آپ بھی سچ ہے، آپ کا کلام بھی سچ ہے، آپ کے محبوب بھی سچ ہے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔